بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلخ کے شہر میں ایک مالدار رہا کرتا تھا اور وہ سرکار علیہ السلام سے محبت بھی بے انتہا کیا کرتا تھا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ انتقال کر گیا۔ اس کے دو بیٹے تھے۔ اب جائیداد کی جب باری آئی تقسیم کرنے کی، انہوں نے باپ کی ساری جائیداد تقسیم کی۔ کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ اس مالدار شخص کے پاس سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نہیں بلکہ تین موئے مبارکہ تھے۔ سرکار علیہ السلام کے 3 بال مبارک تھے۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ ایک ایک بال تو انہوں نے تقسیم کر لیا، ایک باقی بچا۔ بڑا کہنے لگا چھوٹے سے، بھائی ایسا کرتے ہیں، ایک ایک بال تو ہم نے آپس میں تقسیم کر لیا ہے، یہ ایک بچتا ہے تو کیوں نہ ہم اس کے 2 حصے کر لیں۔ چھوٹے کی محبت دیکھو، جب بڑے نے کہا کہ 2 حصے کر لیں، کہنے لگا نہیں، خبردار، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ یہ سرکار علیہ السلام کے بال مبارک کی بے ادبی ہے، میں ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ جب بڑے نے دیکھا، واہ، چھوٹا تو سرکار سے محبت کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، کہنے لگا پھر ٹھیک ہے، اگر تمہیں سرکار سے محبت ہے نا تو پھر یہ کیوں نہیں کرتا کہ بال تم رکھ لے اور باپ کی ساری جائیداد مجھے دے دے۔ سارے تینوں کے 3 بال مبارک، تینوں موئے مبارک تو رکھ لے اور باپ کی جو جائیداد ہے وہ مجھے دے دے۔ چھوٹے کے بختوں پہ میں بخت قربان کروں۔ اس کا کیا اچھا جملہ تھا، کیا محبت بڑا جملہ تھا۔ فرماتے ہیں بڑے بھائی، کیا خوش نصیبی ہے، کیا خوش بختی ہے اس کی جس کے بعد سرکار کے موئے مبارکہ ہوں۔ یہ دنیا کا مال آتا جاتا رہتا ہے، جی بھائی مجھے یہ بالکل شرط آپ کی قبول ہے، لو سارا مال تم رکھ لو اور سرکار کے موئے مبارک مجھے دے دو، بال مبارک مجھے دے دو۔ انہوں نے بال مبارک رکھے، دوسرے بڑے بھائی نے سارا مال رکھا۔ اب وہ جو تھا جس کے پاس بال مبارک تھے، وہ روزانہ سرکار علیہ السلام کے بال مبارک دیکھتا، زیارت کرتا، سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا۔ رب کی غیرت نے یہ جوش مارا کہ بڑے بھائی کا سارا مال رب نے تباہ و برباد کر دیا اور چھوٹے بھائی کو اللہ رب العزت نے اتنے مال سے نوازا ہے، مصطفیٰ کے بال مبارک کی محبت سے اتنے مال سے نوازا ہے کہ اسے مالدار کر دیا ہے۔ آخر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چھوٹا بھائی انتقال فرما گیا، چھوٹا بھائی عاشق رسول انتقال فرما گیا۔ وقت کے ولی سے حضور علیہ السلام، وقت کے ولی کو سرکار علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ کیا دیکھتا ہے یہ عاشق رسول بھی مصطفیٰ کے ساتھ یہ بیٹھا ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں، اور بندے خدا جب تو دنیا میں یہ اعلان کر دے کہ جو شخص اپنی حاجت، اپنی مراد، اپنی خواہش اس عاشق رسول کی قبر پہ آ کے سنائے گا، میرا رب اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اس نے مجھ سے محبت کی ہے، میرے بالوں سے محبت کی ہے، آج اس کا انتقال ہوا ہے نا تو کوئی شخص اس کی قبر انور پہ کھڑا ہو کر سرکار علیہ السلام کے اس عاشق رسول کی قبر پہ کھڑا ہو کر کوئی حاجت بھی پیش کرے تو اللہ اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ پھر اس نے اعلان کیا، اعلان کرنے کی دیر تھی، اللہ رب العزت کی مخلوق وہاں پر در جوک آنی شروع ہو گئی اور اپنی حاجتیں اس قبر پہ کھڑی ہو کے پیش کرتی تھی۔ اللہ ہر کی حاجتوں کو پورا کرتا تھا۔ اور محبت کا تقاضا دیکھو، اس نے سرکار سے محبت کی ہے، اس نے سرکار علیہ السلام کے بالوں سے محبت کی ہے، تو رب کی رحمت دیکھیے، اگر کوئی شخص اس شہر سے گزرتا نا، وہ سواری پہ ہوتا، سواری سے اتر جاتا، اس کو یہ خیال آتا کہ یار میں یہ اس شہر سے گزر رہا ہوں جس شہر میں سرکار کا محب رہتا ہے، سرکار کے محب کی قبر ہے۔ یہ میری یعنی کہ میرے ضمیر گوارا ہی نہیں کرتا کہ سرکار کے عاشق رسول کی قبر ہو اور میں اس شہر میں سواری پہ گزروں۔
اور حتیٰ کہ ہر لوگوں نے پھر محبت کی، اگر سواری پہ ہوتے سواری سے اتر کر پیدل چلتے۔ پھر علامہ اقبال کا کیوں نہ شعر یاد آئے، کیا شعر فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔